نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلیٰ حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ خوابوں کی تعبیر میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں لنگڑا ہونا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں لنگڑانے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے۔ مثلاً خواب میں لنگڑا ہونا، خواب میں دونوں پاؤں سے لنگڑا ہونا، جان بوجھ کر لنگڑانا، کانٹا لگنے کی وجہ سے لنگڑانا، یا خواب میں لنگڑا ہو کر لاٹھی کے سہارے چلنا وغیرہ۔ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو لنگڑا دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کے کام میں رکاوٹ پڑے گی، عوام کی نظروں میں ذلیل ہوگا، بدنام ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ جان بوجھ کر لنگڑاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص بے روزگار ہوگا، دین و دنیا کے کام میں ناکام رہے گا، بدنام ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ دونوں پاؤں سے لنگڑاتا ہے لیکن دونوں ہاتھوں میں لاٹھی پکڑ کر چلتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص شادی خانہ داری کے شغل میں عاجز ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کانٹا لگنے کی وجہ سے چل نہیں سکتا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کسی آدمی کے شر سے امن میں رہے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ لنگڑاتا ہے لیکن لاٹھی کے سہارے چلتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کسی معتبر شخص سے مدد چاہے گا، اس کو مراد حاصل ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں لنگڑا پن دیکھنا 5 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 کاموں میں سستی، نمبر 2 نامرادی، نمبر 3 درویشی، نمبر 4 غم اور دکھ، نمبر 5 عیش و عشرت میں نقصان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔